ناظرین، سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قرآن میں یہ لفظ تقریباً 26 مرتبہ آیا ہے۔ امام سولبی سمود کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: سمود بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں آگے پیچھے گزرنے والی قومیں ہیں، اور روایات کی روح سے عاد سمود کے اجداد میں سے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی، اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلاتا ہے۔ قوم عاد جو کہ حضرموت اور یمن سے عراق تک پھیلی ہوئی تھی، ان کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے، اور وہ ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ بعد میں سمود کہلائے، اس لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے سمود مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے، لیکن دارالحکومت حجر ہی رہا۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر آباد تھا۔ آج کے دور میں حجر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے، پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے تعمیر کرتے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر اور مقبروں کے آثار آج بھی مدائن صالح میں موجود ہیں، اور وہ دیواروں پر سمودی اور ایرامی خطوط نقش کرتے۔ یہی فن تعمیر ہی ان کا پیشہ تھا۔ اللہ نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا، مثلا سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر طرح کے پھل، اور ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے تھے۔ ناظرین، چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، اس لیے یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ جبکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر عذاب الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی اور فحاشی ان میں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرود، عیش و عشرت اور شراب و شباب ان کی زندگی کے لازم جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ نے اس قوم میں سے اپنے ایک بہت ہی نیک بندے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ الاعراف۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ لیکن اس قوم پر سرکشی غالب آ چکی تھی، اور وہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے: اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی امیدیں رکھتے تھے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ سورہ ہود۔ ناظرین، جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی بات مان کر ایمان لا چکے ہیں، اور وہ بھی اب ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں، تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو تم لوگ؟ تو قوم کے سردار کہنے لگے: سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو کہ گابن ہو اور آتے ہی ایک بچے کو جنم بھی دے دے، تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اسی لمحے ایک خوبصورت گابن اونٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی، اور اس نے آتے ہی ایک بچے کو جنم دے دیا، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیا، لیکن پھر بھی اس کا دودھ کم نہ ہوا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو قوم سمود کے لوگ لاجواب ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر اس معجزے کو دیکھ کر قوم کے سرداروں میں سے ایک، جس کا نام روایات میں جندہ بن عمرو بتایا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔
اور ایک رب کا عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس کے علاوہ ساری قوم نے صالح علیہ السلام کو جھوٹا ہی کہا اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ قوم کہنے لگی کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف مت دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ سورہ الہود۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ اللہ پاک نے اس سے قرآن میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے: صالح نے اپنی قوم سے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ سورہ الشورى۔ ناظرین، زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ قوم عاد کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی۔ انہیں تکلیف اس بات کی تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ اسی لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے دیا۔ اب قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مصدہ بن دہر اور قیدار بن سالف نامی 2 مردوں کو بلایا اور ان سے بولی کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو اور جتنی چاہو راتیں گزار لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ قیدار نے ذبح کیا اور مصدہ نے ذبح پر مدد دی۔ پھر صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس سے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف۔ ناظرین، اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر صالح علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے کچھ افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن وہیں پر ان پر اوپر سے پتھر گرے اور ان پتھروں کی زد میں آ کر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یوں پوری قوم نے جب صبح ان کی لاشیں دیکھیں تو ہکا بکا رہ گئی، لیکن پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، جتنی چاہے عیش کر لو۔ 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سورہ ہود۔ لیکن وہ بے شرم اور بے حیا قوم صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزارے یا شباب میں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہو۔ ناظرین، چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگیں، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ سب جہاں جہاں تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے، اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر انہی پر گر گئے۔ ناظرین، یہ تھا ایک طاقتور اور نافرمان قوم کا احوال۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ سورہ ہود۔
جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا رب طاقتور زبردست ہے۔ سورہ ہود۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔